میں نے بہت کوشش گھر کو بسانے کی لیکن اس نے میری محبت مان نہیں رکھا، میری روح کو چھنی کر دی۔ کہتے کہ میں پاگل ہوں، کہتے ہیں کہ میں خود پر چاہتا ہوں کہ لوگ میری غلامی کریں، چاہتے ہیں میں اسرا کو طلاق دے دوں۔ یہ کیا بھیا؟ بلا کے کٹ۔ ہیلو فرینڈ، سلطان نے جس طرح اسرا کو پاگل بنانے کا پلان بنایا تھا وہ اس پر ہی الٹا پڑ چکا ہے۔ اس بار بھی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہر بار کی طرح بہت آسانی سے وہ اسرا اور اس کے گھر والوں کو بے وقوف بنائے گا اور اسرا کو پاگل ثابت کرے گا، مگر جب سلطان اسرا کو لینے اس کے گھر جائے گا تو سرور صاحب اسے صاف کہہ دیں گے کہ وہ اسرا کو اب اس کے ساتھ نہیں جانے دیں گے، کیونکہ نفسیاتی مریض اس کی بہن نہیں بلکہ وہ خود ہے اور وہ ایک نفسیاتی انسان کے ساتھ اپنی بہن کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتے۔ تو سلطان سے یہ بات برداشت نہیں ہو پائے گی اور وہ ان سب کے سامنے جس طرح بیہیو کرے گا اس سے اسرا کے گھر والوں پر واضح ہو جائے گا کہ سلطان واقعی ایک نفسیاتی مریض ہے جو خود پسندی میں مبتلا ہے۔ سلطان نے اسرا کی جس طرح بے عزتی کی تھی اس سے اسرا بھی اب خوف زدہ ہو چکی تھی۔ فیصلہ تو وہ پہلے ہی کر چکی تھی کہ اب وہ سلطان کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اسرا کی حالت خراب ہونے پر سرور صاحب کو بہت غصہ آئے گا اور وہ گارڈز کو بلوا کر سلطان کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیں گے، تو سلطان سے اپنی یہ بے عزتی برداشت نہیں ہوگی، کیونکہ آج تک اس طرح اس کی بے عزتی کسی نے نہیں کی تھی اور نہ ہی وہ کبھی اپنے پلان میں ناکام ہوا تھا۔ سرور صاحب بھی اب خاموش نہیں رہیں گے، کیونکہ اب تو اسرا بھی یہی چاہتی تھی کہ سلطان سے الگ ہو جائے، اس لیے وہ علیزے سے بھی یہ کہیں گے کہ اب تک وہ صرف اسرا کی وجہ سے خاموش تھے، مگر اب وہ سلطان کو بتائیں گے کہ اس کی بہن اکیلی نہیں ہے بلکہ اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ ہے۔ اسرا کی ماں کو بھی اب یہ احساس ہو چکا ہے کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی زندگی خراب کر دی تھی۔ اگر وہ اسے سلطان کے ظلم برداشت کرنے اور اپنا گھر بسائے رکھنے پر مجبور نہ کرتی تو آج اسرا کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اسی لیے جب سرور صاحب ڈیورس کے پیپرز بنوائیں گے تو وہ بھی سرور کے اس فیصلے کو مان لیں گی، پھر وہ ڈیورس کے پیپرز اسرا کو دیں گے تاکہ وہ ان پر سائن کر کے ہمیشہ کے لیے سلطان سے جان چھڑا سکے۔ وہ اسرا کو سمجھائیں گے کہ ساری زندگی کے رونے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار رو لے، اور ویسے بھی اب اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آخری فیصلہ بھی اسی کا ہی ہوگا، لیکن سلطان جیسے شخص سے چھٹکارا حاصل کرنے میں ہی اس کی بہتری ہے۔ پھر وہ اسرا سے پوچھیں گے کہ وہ بتائے کیا وہ سلطان سے الگ ہونا چاہتی ہے اور کیا اس حالت کے بعد اب بھی وہ واپس اس کے گھر جانا چاہتی ہے، تو اسرا پریشان ہو جائے گی، لیکن اسے یہ بات تو اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی کہ سلطان ایک خود پسند شخص ہے اور اسے محبت تو وہ بالکل بھی نہیں کرتا، مگر جس طرح سلطان نے اس کی بے عزتی کی تھی اسے یاد کر کے وہ سلطان سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لے گی، کیونکہ اب تو اس کی اماں بھی اس کے ہر فیصلے میں اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ دوسری طرف سلطان غصے سے بھرا واپس گھر جائے گا، اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اسرا کے گھر والے اس طرح اس کی بے عزتی بھی کریں گے۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ان پر پریشر ڈالے گا تو وہ آرام سے اسرا کو اس کے حوالے کر دیں گے، مگر الٹا وہ خود ان کے سامنے بے نقاب ہو چکا تھا اور اسرا کے انکار پر تو وہ پاگل ہی ہو گیا تھا اور اپنی ماں سے بھی کہے گا کہ اب وہ اسرا کو اس گھر میں کبھی نہیں لے کر آئے گا۔ تو وہ سلطان کو سمجھائیں گی کہ اس طرح غصہ کرنے سے گھر نہیں بسا کرتے، اس لیے وہ اگر پیار سے اسرا کو منانے کی کوشش کرے گا تو وہ مان جائے گی، مگر سلطان جو اپنی سلٹ بھول نہیں پا رہا تھا اپنی ماں کو جواب دے گا کہ ایسا تو اب وہ کبھی کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اب اگر اسرا کا بھائی اور اس کا پورا خاندان بھی اس کے گھر کے دروازے کے سامنے اپنی ناک رگڑے گا تب بھی وہ اسے طلاق نہیں دے گا، نہ اسے چھوڑے گا اور نہ ہی اس گھر میں واپس لائے گا۔ ساری عمر وہ تڑپے گی روئے گی لیکن وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو سلطان کا یہ رویہ دیکھ کر وہ بھی حیران ہو جائیں گی۔ ادھر اسرا کی حالت تو ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، مگر سلطان اپنی ہار کو برداشت نہ کرتے ہوئے اور بھی زیادہ نفسیاتی ہو جائے گا اور بہت جلد وہ خود پاگل ہوتا جائے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔